میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ 4 چیزوں کے بارے میں پوچھے گا، جب تک وہ 4 چیزوں کے متعلق پوچھ نہیں لے گا تب تک بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا۔ یہ 4 سوال کرے گا اللہ پاک کہ عمر کہاں گوائی، کہاں ضائع کی، کیا تو نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزیوں میں گزاری، یا لوگوں کے ساتھ دھوکہ فریب میں گزاری، یا وعدہ خلافیاں کرتے ہوئے گزاری؟ تمہارا رب تم سے پوچھے گا۔ اور دوسرا سوال کرے گا کہ جوانی کہاں گزاری، لوگوں کی عزتیں تکتے ہوئے گزاری، لوگوں گانوں میں گزاری، یا دھوکہ دہی میں گزاری، یا جوانی سے لوگوں کی عزتیں تباہ و برباد کرتا رہا، بے حیائی میں جوانی لٹا دی؟ یہ سوال کرے گا اللہ کہ جوانی کہاں بسر کی۔ نوجوانوں یاد رکھ لو، یہ جوانیاں اپنے آقا کے نام لگا دو، یہ اللہ کی رضا میں ڈبو دو۔ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی رضا میں ڈبو دیا، میرے آقا جانی فرماتے ہیں جس جوان کو کوئی لڑکی گناہ کی دعوت دے، وہ قدرت بھی رکھتا ہو، طاقت بھی ہو، سکت بھی ہو، اور گناہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ لڑکی کی دعوت کو ٹھکرا دے، میرے آقا جانی فرماتے ہیں کوئی چیز اسے جنت سے نہیں روک سکتی۔ اور جس دن قیامت بپا ہوگی سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، کوئی سایہ فگن نہیں ہوگا، کوئی بندے پر سایہ نہیں ہوگا۔ جس نوجوان نے لڑکی کی دعوت کو ٹھوکر ماری ہوگی، اور وہ ہو بھی خوبرو اور سیرت اور خوبرو ہو، حسن و جمیل رکھتی ہو، صاحبان محتشم حسن کے باوجود، سکت کے باوجود، طاقت اور قدرت کے باوجود، اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر نوجوان نے اس کی دعوت کو رد کیا ہوگا، قیامت والے دن اللہ سایہ رحمت عطا کریں گے۔ تو اللہ سوال کرے گا جوانیاں کہاں گزاری؟ ہم کیا بتائیں گے کہ ساری رات فیس بک دیکھتے رہے، ساری رات ہم نے لوگوں کی عزتوں سے چیٹنگ کی، باتیں کی، گفتگو کی، کنورسیشن کرتے رہے، ہم نے بیکار جوانی گزاری، ہم نے اڑیانی میں جوانی گزاری، ہم نے فحاشی کو دل لگائے رکھا، ہم جوانی میں لوگوں کی عزتیں برباد کرتے رہے، ہم ہر روز عزتیں برباد کرنے میں گزارا کرتے تھے، ساری رات سوشل میڈیا میں گزارا کرتے تھے۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ آج وقت ہے نوجوانوں، توبہ کر لو، آج وقت ہے، آج اپنے رب کی بارگاہ میں سرنگو کر لو، آج اپنے رب کو منا لو، آج وقت ہے۔ یہ سوال پوچھا جائے گا جوان سے کہ جوانیاں کہاں لٹائیں؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں مال کہاں سے آیا، حلال طریق سے آیا یا حرام طریقے سے؟ رشوت کھانے میں لیا، رشوت کے ذریعے سے کمایا یا دھوکہ دہی سے کمایا، فراڈ کر کے کمایا یا قسمیں اٹھا کے حاصل کیا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی سے حاصل کیا؟ کس انداز میں تو نے رزق حاصل کیا، کس ذریعے سے تو نے رزق حاصل کیا؟ بتا تو صحیح، وہاں کیا جواب دیں گے؟ وہاں کس منہ سے اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے؟ آؤ صاحب، یہ سوال اللہ کرے گا کہاں سے رزق آیا، کہاں خرچ کیا؟ تمہارا رزق آیا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا؟ نیک کاموں میں خرچ کیا یا عریانی فحاشی میں خرچ کیا؟ میلے ٹھیلوں پر خرچ کیا یا تھیٹر پہ خرچ کیا؟ سینما گاؤں میں لٹایا یا اللہ کی عبادات میں لٹا دیا؟ مسجدیں بنوانے میں لٹایا، مسجدیں بنانے میں اسے کارآمد کیا، سود مند کیا، یا تھیٹر میں لٹا دیا، یا لوگوں کی عزتیں برباد کرنے میں لٹا دیا، یا لوگوں کی عزتیں بچانے میں رزق کو سود مند کیا؟ بتا تو صحیح، خرچ کہاں کیا ہے؟ تم سے یہ سوال رب کرے گا، اور ان سوالوں کے بغیر 1 انچ بھی آگے بندہ نہیں بڑھے گا۔ اور چوتھا سوال، جو علم تو نے سیکھا، تو نے علم سیکھا، اس پر عمل کتنا کیا؟ علم تو سیکھا، پتہ تو چلا، اس پر تو نے عمل کتنا کیا؟ آؤ صاحب، یہ 4 سوال میرا رب کرے گا، اور ان میں ایک سوال یہ بھی ہے رزق کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آؤ بھائیو، یہ نہیں پوچھے گا تم کس قوم کے ہو، یہ نہیں پوچھے گا تم کس قبیلے کے ہو، اللہ کو قبیلوں سے غرض نہیں، وَجَعَلْنَكُمْ شَعُوبًا، وہی تو ذاتیں بنانے والا ہے، وَقَبَائِلَ، وہی تو قبیلے بنانے والا ہے، لِتَعَارَفُوا، صرف پہچان کے لیے، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں عزت قبیلہ نہیں ہوگی، اللہ قبیلہ دیکھ کے نہیں چھوڑے گا، اللہ ذات دیکھ کے نہیں چھوڑے گا،
اللہ سوال کرے گا بتا بتا رزق کہاں سے لایا تھا، کہاں گنوایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، تمہارا مصرف رزق کیا تھا، تو کہاں خرچ کرتا تھا۔